جب زمین بھی بدل رہی ہوگی، آسمان بھی بدل رہا ہو، یہ کروڑا کروڑ انسان کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ اس وقت وہ پل صراط پہ ہوں گے جب اللہ نے زمین و آسمان کو تبدیل کر دے گا۔ اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قیامت کا آنا یہ علم غیب میں سے ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی نشانیوں کے 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آج کے دور میں آئی بھی، گزر بھی گئی، چلی بھی گئی اور امت نے اسے اتفاق بھی کر لیا کہ یہ قیامت کی نشانی تھی۔ جو اینڈ آف ٹائم کی آخری نشانیاں میں نے بیان کیا کہ 10 ہیں، ان کی خاص خاصیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک آ گئی تو پھر ایک کے بعد دیگریں آتی چلی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں، تو حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ ایک نماز فجر ضرور پڑھیں گے۔ ایسا دھواں ہوگا جہاں جہاں پہنچے گا لوگ اس سے پریشان ہو کے مرنے لگیں گے، لیکن مومن کو اس سے جتنی تکلیف ہوگی وہ ہوگی ایک نزلے کے طور۔ اور حدیث میں اس کی تشریح میں بات آئی ہے کہ وہ ایک ایک کو پکڑ کر ان کے پیشانیوں پر مہر لگائے گا، کافر کو کافر لکھے گا، مسلمان کو مسلمان لکھے گا۔ 3 بڑے بڑے زمین کے دھس جانا یعنی زلزلے، ایک کہاں ہوگا؟ مشرق میں یعنی ایشیا میں، ایک مغرب میں ویسٹرن کلچر، ویسٹرن ممالک میں، اور ایک جزیرت العرب میں، عرب کے اندر۔ حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کے سواریوں پہ سوار ہو کے نکلنا شروع کر دیں گے۔ کوئی اونٹ پہ 2 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 3 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 4 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 5 سوار ہوں گے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ایک اونٹ پہ 10 سوار ہو کے نکلے، لیکن وہ چھوڑے گی نہیں آگ۔ جیسے دھنکی ہوئی روئی، جیسے آپ تکیہ بناتے وقت دھنکتے ہیں نا جی تکیے کو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ فضا میں روئی کے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں، ویسے یہ پہاڑ جو بڑے سخت نظر آتے ہیں آپ کو، اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن ماحول میں بھی دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا، ہمیں توفیق بخشی، کیونکہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود سے نہ کوئی نیکی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نہ بدی سے رکنے کی، جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ اسی واسطے یہ کلمہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہتے ہیں جو بار بار پڑھنے کی تاکید ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ اے اللہ، نہ ہماری استطاعت ہے کہ ہم کوئی نیکی کر سکیں، نہ ہمارے اندر اتنا پاور قوت ہے کہ ہم بدی سے بچ سکیں، لیکن مگر تیری توفیق سے، تو اگر توفیق دیا پھر تو ہمارے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت سے محروم کر دے اسے کوئی ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جو ابھی میں نے پڑھا۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہی ہے جو آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اس میں آپ کا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس کو شکرانے کے طور پر آپ کو شکر گزاری کرنا چاہیے کہ رب نے آپ کو توفیق دی کہ آپ یہاں پر مجلس میں بیٹھے، گویا کہ اللہ نے آپ کو خاص کیا، جیسا کہ حضرت معاویہ کی روایت رضی اللہ عنہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو مال دیتا ہے نہ، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کار بنگلہ دولت دنیا آرام آسائش دیتا ہے نہ، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور دین کی سمجھ کا سب سے بہترین ذریعہ مجالس ذکر اور مجالس دینی ہے، جس کے ذریعے سے آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا، تبھی تو آپ یہاں پہنچے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق الہی سے ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ جس مضمون پر مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی گئی تھی، وہ مضمون جیسا کہ بعض لوگ اگر پوسٹر وغیرہ دیکھ کے آئے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ آخر الزمان، آگے یوں سمجھیے کہ اینڈ آف ٹائم، دنیا کا آخری انتہا، یا یوں سمجھیے کہ آخری گھڑیاں، جسے اگر دینی اصطلاح میں ہم پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیاں یا قیامت کی بڑی بڑی نشانی، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا آخری ٹائم نہیں آئے گا۔ یہ بات اور ہے کہ دنیا اللہ تبارک و تعالی نے بناتے وقت ہی
مقدرہ یہ بات تھی کہ ہم اس کو فنا کر کے چھوڑیں. بنانے والے نے اس کی بقا کے لیے نہیں بنایا، بنانے والے نے اس کو توڑنے کے لیے بنایا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جوڑیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے یا آپ کا رب کامیاب ہوگا؟ تو آپ کی تو ایک نہیں چلے گی. آپ جتنا بھی اسے بنانے میں لگے رہیں، لیکن یہ فنا کے گھاٹ اترنا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے بھونچال کے ساتھ ہلا دی جائے. واخرجت الارض اثقالہا، اور اس کے اندر جو کچھ بوجھ ہیں، مدفون لوگ ہیں، خزانے ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، معدنیات ہیں، کوئلے ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، پلیٹینم ہے، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے بوجھ زمین کے، اللہ کہتا ہے سب نکال کے پھینک دی. واخرجت الارض اثقالہا، انسان جو مدفون ہے وہ بھی نکل کے بھاگے. تو وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا ارے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اپنا سارا بوجھ نکال کے پھینک رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، یہی وہ دن ہوگا جب زمین خبریں پڑھ کے سنائے گی اپنے اوپر ہونے والے ایک ایک کرتوت، ایک ایک گناہ کے بارے میں کہ اے اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، اور تو نے جب مجھے بتایا کہ چپ رہو تو میں چپ رہی. آج تو نے مجھے بولنے کا موقع دیا تو میں بتاتی ہوں کہ یہ بدبخت ترین لوگ میرے اوپر کیا کچھ کرتے رہے، کتنے زنا کیے، کتنے فحاشیاں کی، کتنی عریانیاں، اور کس طرح ظلم ڈھائے اس زمین کے اوپر. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک احوالہا بان ربک اوحی لہا، کیونکہ وہ ان کے رب کے حکم سے دے بولنے کے لیے اللہ نے اس کو اجازت دی، وہ بولے گی، خبریں پڑھ کے سنائیں گی. جیسے آپ باقاعدہ طور پر صبح اٹھتے ہی پیپر لے کے بیٹھتے ہیں کہ آج یہاں کیا ہوا، فلاں کیا ہوا. بدبخت کبھی قرآن پڑھتا نہیں، کبھی تلاوت نہیں، کبھی ذکر اذکار نہیں. اٹھتے ہی خبروں کے بارے میں باتیں چلتی ہیں، آج تم کر رہے ہو کل زمین بھی کرے گی. تو یہ احوال ہو کر رہنے ہیں. دنیا بنانے والے نے دنیا اس کو قائم کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کی توڑ پھوڑ اور اس کی فنا کے لیے بنایا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیں گے. نہ یہ زمین زمین رہے گی، یہ آسمان آسمان رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول جب زمین بھی بدل رہی ہوگی، آسمان بھی بدل رہا ہوگا تو لوگ کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ پل صراط پہ ہوں گے. یا رب کیا احوال ہیں، وہ کیا مواقع ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً. جب زمین بھی بدل رہی ہوگی، آسمان بھی بدل رہا ہو، یہ کروڑا کروڑ انسان کہاں جائیں گے؟ فرمایا کہ اس وقت وہ پل صراط پہ ہوں گے جب اللہ نے زمین و آسمان کو تبدیل کر دے گا. نہ یہ زمین زمین رہے گی، آسمان آسمان رہے گا. یہ بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے جس کو رب نے فرمایا کہ کہیں الحاقہ ہو کر رہنے والی، کہیں فرمایا الواقعہ رونما ہو جانے والا. واقعہ واقع ہونے، ہم بھی واقعہ جو بولتے ہیں نا وہ اسی سے نکلا ہے. ایک واقعہ ہوا بھائی، ہاں مطلب کیا ہے؟ ہونے والی ہو گئی، اس کا مطلب ہے واقعہ، واقع سے واقعہ. کہیں فرمایا کہ صاخہ، کان کو چیر دینے والی آواز. کہیں فرمایا کہ طامہ، کان کو بہرا کر دینے والی آواز. کہیں فرمایا کہ قارعہ، کھٹکھٹا دینے والی. کہیں فرمایا کہ کیا ہے وما ادراک ما القارعہ، تم کیا سمجھتے ہو یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ تو رب العالمین نے الگ الگ جگہ یہ اینڈ آف ٹائم جو ہے اس دنیا کا قیامت کے نام سے ذکر کیا ہے. اب رہی بات اس کو ہم کیسے سمجھیں.
کیا آپ یوں کہ آج کی دنیا میں قرب قیامت یا اینڈ آف ٹائم کے بالکل قریب آ گئے ہیں، یا ہزاروں سال ابھی باقی ہیں، یا جو نعرے لگ رہے ہیں کہ 24 میں ہو جائے گا، 25 میں ہو جائے گا، فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے حرم میں دیکھا، فلاں پیر نے یہ پیشن گوئی کر دی، تو یاد رکھیے غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اچھی طرح یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے جو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ قیامت کا آنا یہ علم غیب میں سے ہے اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ قیامت کے لیے سور پھونکنے والا فرشتہ بھی نہیں جانتا کہ کب پھونکنا ہے اس کو، اس کا علم صرف رب کو ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، فرمایا کہ فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے مجھے کیا کام، الی ربک منتہاہا، رب کو ہی معلوم ہے، مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مل اسلام مل ایمان مل احسان پوچھتے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیتے گئے اور فرمایا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں اس علم میں برابر ہیں۔ جبرائیل تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہی علم ہے قیامت کب آئے گی۔ ہاں، اسی لیے حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جسے کوئی نہیں جانتا، پھر یہ آیت پڑھی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ 5 باتیں کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رکھا ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت غالباً، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ وینزل الغیث، بارش کب ہوگی کسی کو پتا ہے، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کس ایریے میں ہوگی۔ آپ بولیں گے نہیں نا مولوی صاحب اب تو کیا ہے کئی آلات آ گئے ہیں، کب ہوگی بولتا ہے برابر، جب بھی بولتا ہے ہوتی ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے جب بھی گورنمنٹ بولتی ہے بارش ہوگی، ہونے والی بھی نہیں ہوتی، الٹا ہوتا اس کا۔ اور اگر ولو بالفرض وہ بول کے ہو بھی جائے تو مطلب اس کا یہی نہیں ہے کہ بارش کب ہوگی، مطلب یہ ہے کہ کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کس ایریے میں ہوگی، یہ تو کوئی نہیں بول سکتا۔ کتنے ٹن پانی نیچے گرے گا، یہ کون بول سکتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں کے اندر کیا ہے، اس پر بھی آج تعویلات کرتے ہیں مولوی صاحب اب تو اسکین آ گیا، بچہ ہے بچی ہے سب معلوم ہو جاتا، اور وہ کس شکل میں بن رہا ہے، کتنا بن رہا ہے، صحت کیسی ہے، سب معلوم ہو جاتا۔ یہ تو آج جدید ٹیکنالوجی معلوم کر لیتی ہے ماں کے رحم میں کیا ہے۔ نہیں، یہاں رحموں میں کیا ہے کا مطلب صرف بچہ بچی کا معاملہ نہیں ہے، وہ بچہ کیسے ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، جہنمی ہوگا، جنتی ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، سب ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، وہ باہر آگے بھی نہیں جانتا، کوئی اندر رہ کے کیا جانتا۔ اس لیے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کے دن وہ کیا کمائے گا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، ایک بزنس مین سے پوچھئے اس کا مطلب وہ برابر بولے، کبھی کبھی ہاتھ دھرا ایسے بیٹھے رہتا ہے کہ پائی پائی کا محتاج، کل کیا ہوگا۔ ایسا کسٹمر آتا ہے ایک ہی خریداری میں ہزاروں کا لاکھوں کا نفع دے کے چلے جاتا ہے۔ کبھی کبھی کل یقین ہوتا ہے کامل کل یہ ڈیل ہو جائے گی اور میں کروڑوں میں کھیلوں گا، اچانک ڈیل کینسل ہو جاتی ہے۔ کل کیا کمائے گا کسی کو کچھ پتا نہیں، اندازے لگا سکتے ہیں لیکن حقیقتاً کب کیا پلٹتی ہے وہ کسی کو پتا نہیں۔ ہاں، وما تدری نفس بأی ارض تموت،
اور کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا. کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں. ہمارا پرائم منسٹر اٹھا، میرا بچپن کا واقعہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. ہمارا ہی جو راجیو گاندھی تھا وہ کہاں کا ہے؟ وہ کیا سیکیورٹی میں ہوتا تھا؟ کیا پاور پہ آیا تھا؟ کہاں دلی پارلیمنٹ؟ کہاں یہ قریہ تمل ناڈ کا، وہ بھی اتنا دور آپ کو پتا نہیں. ہمارے چنئی سے تقریباً وہ ہے 100 یا 120 کلومیٹر پہ فاصلے پر سری پیرمبتور بول کے ایک بالکل، وہ بھی وہ زمانے میں گاؤں، وہاں آ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا تھا. وقت کا ہندوستان کا پرائم منسٹر، اور وہ بھی ویسا پرائم منسٹر جو اس سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا، اتنا جوان کوئی نہیں آیا تھا راجیو گاندھی کی طرح. لیکن موت اس کی وہاں لکھی ہوئی تھی سری پیرمبتور میں، تمل ناڈ کا ایک علاقہ، بلکہ چنئی کے قریب کا ایک گاؤں، وہاں مرنا تھا. وہ ایسا مرا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ایسے ہوئے اس کے، صرف اس کے جوتے سے پہچانا گیا کہ شاید اس کی باڈی یہ ہوگی، ورنہ کچھ ملا نہیں. سوسائڈ بامبنگ میں مرا نا، شاید آپ کو پتہ ہی نہیں پڑا کیونکہ ہماری طرف کئی اخبار ہیں، لیکن یہ پرائم منسٹر کے اعتبار سے ایک بہت بڑی خبر ہے. ہاں، آج انہیں مرنے کے بعد وہ وہاں مرا بول کے بڑھاتے آج وہ ایک کیا ہے، بہت اچھی سٹی اور اس کی زمین کی بہت بڑی ویلیو بن گئی. ورنہ وہ مرتے وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا سری پیرمبتور ایک گاؤں بھی ہے کوئی، لیکن مرنا وہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، آ کے برابر مرا. ایسے آپ دیکھیں گے، انسان دیکھیے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن مرتے وقت کہیں ایسی ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، کہیں روڈ پہ ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں، چیخ کے پانی پوچھتے مر جاتا ہے، کوئی پوچھتے کہ مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، مر جاتا ہے. اور اللہ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح طور پر نظر آتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا. بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو پتہ نہیں ہوتا. کروڑوں واقعات ہیں آپ کے نزدیک، یہ 5 علوم کسی کو نہیں پتا. تو یاد رکھو، کوئی کہتا ہے کہ مجھے قیامت کی ڈیٹ آ گئی، میں یہ نشانی رکھ لیا، میں وہ بولا، مجھے خواب میں اللہ کے رسول آئے، فلاں پیر، سب جھوٹے ہیں. اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کو ہے، نہ جبرائیل کو ہے، نہ سور پھونکنے والے فرشتے کو ہے، اسرافیل کو ہے. کیونکہ اسرائیل کا نام حدیثوں میں نہیں آیا ہے. جو موت ہے، موت نکالنے یعنی روح نکالنے پر، ان کا نام کہیں نہیں آیا ہے. ان کا اصل جو کچھ بھی ذکر ہوا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، ملک الموت ہی آیا ہے. جو اسرائیل مشہور ہو گیا یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن سور پھونکنے والے اسرافیل کا نام حدیث میں ذکر ہوا ہے. تو جبرائیل کا نام ذکر ہوا ہے، میکائیل کا نام ذکر ہوا ہے، اسرافیل کا نام ذکر ہوا ہے، رضوان کا نام جنت کے فرشتے کا ذکر ہوا ہے، جہنم کا داروغہ مالک کا نام ذکر ہوا ہے. تو جن کے نام ذکر ہوئے ہم ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لائیں گے. تو یہ سور پھونک کے جو قیامت آئے گی ان کو بھی نہیں پتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا سور کو پکڑے ہوئے حضرت اسرافیل اوپر نگاہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے، کب پھونک دو. ہاں، پوری تیاری ہو چکی ہے، بس پھونکنا باقی ہے. پھونکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جیسے ہی پھونک ماری جائے گی ویسے ہی کیا ہے، سب کے سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب اٹھ کے کھڑے ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جیسے ہی سور پھونکی جائے گی لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے اور دوڑتے بھاگتے رب کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اٹھ کے میت کہے گی مجھے کس نے اٹھایا میرے خواب گاہوں سے، کون اٹھا دیا ہمیں؟ ان سے کہا جائے گا رسولوں نے جو وعدے تم سے کیے تھے قیامت آنے کا وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، چلو. ہاں،
تو یہ سور کا بھونکنا اصل قیامت کا، یوں سمجھیے قیامت کی ابتدا ہے۔ اب ابتدا سے پہلے کیا ہوگا، اب ذرا اس پہ غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحیح مسلم کی روایت، اور حضرت اسید بن حضیر، اسید بن غفاری وہ روایت کر رہے ہیں، حذیفہ بن اسید بن غفاری، حضیر نہیں، حذیفہ بن اسید بن غفاری کہتے ہیں کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا ونحن نتذاکر، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے اور ہم کچھ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تذاکرون، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو ہم نے کہا نذکر الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، دیکھو یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ یہ خاص بڑی نشانیاں ہیں، اینڈ آف ٹائم اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، 10 نشانیاں پوری۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت حذیفہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج یأجوج ومأجوج ونزول عیسی بن مریم وثلاثة خسوف، قصف بالمشرق، قصف بالمغرب، قصف بجزیرة العرب ونار تخرج من الیمن۔ یہ پورے 10 نشانیاں پوری ہوں گی، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جس میں فرمایا کہ دیکھو الدخان دھواں، والدجال دجال کا آنا، والدابہ ایک جانور کا زمین پھٹ کے نکلنا، ہاں، ویأجوج ومأجوج ماجوج ماجوج کا نکلنا، اور ونزول عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم کا نازل ہونا، اور وثلاثة خسوف 3 بڑے بڑے زمین کا دھس جانا، خسف بالمشرق مشرق میں ایک جگہ ہوگا، خسف بالمغرب مغرب میں ایک جگہ ہوگا، خسف بجزیرۃ العرب اور جزیرۃ العرب کے اندر ایک جگہ ہوگا، ونار تخرج من الیمن اور ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف جمع کرے گی، اور یہ پورے نشانیاں ہونے کے بعد قیامت آئے۔ اب میں صرف اپنے ہدف کی طرف، اپنے مضمون کی طرف آپ کو لے جاؤں گا۔ تو اب یہ تمام نشانیاں شروع ہوں گی، کیسے ہوں گی، کہاں سے ہوں گی؟ یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے، علماء میں اس کا سخت ترین اختلاف بھی ہے کہ پہلی کہاں سے ہوگی۔ کیوں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان میں کی ایک نشانی بھی شروع ہو گئی تو حدیث کے الفاظ ہیں پھر اس کے بعد لگاتار ایک کے بعد دیگریں آتی چلی جائیں گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو گیا معلوم ہوا کہ نشانیوں کے 2 الگ اقسام ہیں، بلکہ علماء نے تو 3 اقسام بیان کیے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آج کے دور میں آئی بھی، گزر بھی گئی، چلی بھی گئی، اور امت نے اسے اتفاق بھی کر لیا کہ یہ قیامت کی نشانی تھی۔ جیسے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے ہی انگلی میں فرق ہے، اتنا فاصلہ ہے، ویسے ہی اب میں تو آ گیا ہوں، میرے بعد اب آنے والی کوئی امت نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں، اب قیامت ہی آنے والی ہے۔
اسی طرح اختلاف امت کا جو مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت کا جو مرحلہ، آگے چل کر صحابہ کے اندر کی جو لڑائیوں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے پیشن گوئیاں کر دی. یہ فتنے نازل ہوں گے، اس میں ہر کھڑا ہونے والا بہتر ہوگا بیٹھنے والا اس سے، بیٹھنے والا اس سے بہتر ہوگا کہ لیٹ جائے، یعنی ان فتنوں میں نہ پڑے. اسی لیے بعض صحابہ نے اس میں حصہ ہی نہیں لیا. تو بہرکیف یہ بھی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. اسی طرح چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اقتربت الساعہ وانشق القمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قمر کی، یہ ہو چکا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مکی دور کے اندر مشرکین مکہ کو دلیل کے طور پہ بتایا کہ دیکھو یہ چاند ٹکڑے ہو چکا ہے. ایک طرف ادھر حضرت ابن عباس ابن مسعود دونوں میں سے کسی کا قول ہے، وہ جو روایت کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک ٹکڑا چلا گیا تھا اور ادھر پہاڑی کے اس طرف ایک ٹکڑا چلا گیا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بھی 2 ٹکڑے چاند کا ہونا ہو چکا ہے. اور بعد میں یہ بھی مشہور ہوا تھا کہ سائنسدان جو بعد میں آگے چل کر کون تھا، وہ ہم کو نہ دنیا سے معلوم نہ دین معلوم، کچھ نہیں معلوم، نیل آئنسٹائن نے گیا تھا نا پہلے، تو اس نے کہا کہ ہم نے واقعتاً دیکھا تھا کہ اندر چاند میں ایک لکیر پڑی ہوئی ہے. بہرکیف لیکن یہ حصہ ختم ہو چکا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بصرہ سے ایک آگ نکلے گی جس سے مدینے کے لوگ اپنی کتابیں پڑھیں گے، اتنی اونچی. اور یہ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ہمیں زمانے سے پہلے ہی ہوا تھا، یعنی 600-700 ہجری میں یہ آگ نکلی اور اس میں واقعتاً مدینے کے لوگ اپنی کتابیں پڑھتے تھے. وہ ایک زمانے تک جلتی رہی اور ختم ہو گئی. یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. تو ایک تو وہ کیٹیگری ہیں جو آئی گزر گئی، ایک وہ کیٹیگری ہیں جو شروع تو ہوں گی لیکن قیامت کے قریب بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن یہ چھوٹی ہی نشانیاں ہوں گی. کون کون سے ہیں؟ فرمایا تقارب الزمان، وقت بہت تیزی سے گزرے گا. اور ایک حدیث میں تو اس کے الفاظ آئے ہیں کہ ایسا لگے گا کہ 1 سال 1 مہینے کی طرح، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح، 1 ہفتہ 1 دن کی طرح، 1 دن 1 لمحے کی طرح، 1 منٹ کی طرح. ویسے ہی دکھ رہا ہے. ابھی 1 سال نہیں ہوا، ارے کیا جی ابھی شادی ہوئی، ہاں عمر صاحب 2 بیٹے ہو گئے مجھے ماشاء اللہ. ابھی اتنا جی کل کا پرسوں کا اتنا جی نکاح پڑھایا، نہیں عمر صاحب کب کی ہوگا، وہ 2 سال پہلے. زمانہ ایسے قریب جو جا رہا ہے اور یہ اور تیز ہوگا آگے جاتے جاتے. اور اسی طرح فرمایا کہ شراب پانی کی طرح بہائی جائے گی. دیکھو کرونا کے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ بھائی ہر چیز بند، لیکن شراب کا دکان کھلنا، وہ کھولنے کے واسطے بالکل اجازت تھی. مسجدیں بھی بند کرو لیکن شراب کھلی رہیں گی، کیونکہ شراب ہی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. خاص طور پر ہمارے یہاں نا نیوز میں مدھو پیریئر گل کہتے، ان کو نام الگ دو، کتنا اچھا خوبصورت تمل میں نام ہے اس کا، مدھو پیریئر گل کا. تو شراب کو چاہنے والے انتظار نہیں کر سکتے، اس کے اسے ہمیں کھول کو رکھتی برابر. آپ کو ڈسٹینس میں کھڑ کو لے لے کو جاؤ. ہاں مسجد نہیں جانا، مسجد کو بند رکھو. میں بولا بول کے بہت بڑا ہنگامہ بھی ہو گیا. خیر وہ ایک پرانی تاریخ ہے میری، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ لیے شراب کی حالت کیا. زنا اتنا عام ہوگا کہ فرمایا کہ شاہراہوں پہ کریں گے، بالکل مین روڈ پہ. اور ان میں کا سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا کہ کئی کو مین روڈ پہ کرتا، ذرا گلی میں جاؤ کر بولے گا، نہ کو کر نہیں بولے گا. مت کر با غلط یہ نہیں بولیں گا. کیا بولیں گا؟ ارے مین روڈ کو سب کے سامنے کرتا نا، ذرا اندر جا کو اوٹ میں کسی اوٹ کے پیچھے کرنا. اور وہ آدمی کیسا رنگا اس وقت جیسا صحابہ میں ابو بکر عمر کا مرتبہ تھا، وہ مرتبہ والا رنگا انہیں، اتنا بڑا ولی اللہ. ہاں ایسی حالت ہو جائے گی امت کی. برائی زنا اتنا آج کا نہیں ہے بھائی. زنا کیا بولو، آنکھ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا دیکھنے کا. مسجد میں بیٹھ کوئی بیوقوف فلم دیکھتا، واچ مین کو مسجد میں رکھو انہیں فلم دیکھتا بیٹھ کو. ہاں مسجد میں یہاں بیٹھ کے بھی فون اٹھایا تو کیا ملتا، یوٹیوب کھولنے بھی ڈر لگتا ہے. یوں تو پہلے ایڈ آئیں گا، اس میں گانے آئیں گے، کیا کریں گا انہیں بیچارہ، کھول بھی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ مساجد میں ماشاءاللہ جو رنگ ٹون رکھواتے ہیں صاحب نمازی ماشاءاللہ کیا اللہ والے ہوتے ہیں، ایک بھی لیٹسٹ میوزک، اس کی لڑائی جھگڑا کئی کچھ رکھے تو تمہیں مسجد میں نہیں جی. مسجد رندے باہر رندے، یہ میوزک ہی رکھو نا.
مسجد میں کیا رکھے؟ سوال کیا ہے؟ مسجد میں میوزک حرام، باہر حلال کیا؟ پورا عورتیں مرد بنیں گی، مرد عورتوں کا لباس. آج دیکھو چوٹی ڈال لیتا ہوں انہیں، ٹکیاں ڈال لیتا ہوں انہیں ناک کی پھلی بھی سب. انہیں کیا کرتی؟ پورا نکال کو پھینکتی رہتی. انہیں جتنا ماڈرن بنی اتنا کپڑے نکالتی، انہیں کتنا ماڈرن بنا اتنا پہنتا جاتا. پہلے بنین پہنا، اس کے اوپر ہیٹ پہنا، اس کے اوپر گلوز پہنا، اس کے اوپر پاؤں میں جوتے پہنا، اس کے اوپر ساکساں پہنا. ابھی کیا تجربہ تھا؟ جیکٹ بھی پہن لیتا. ارے اتنا پہنتا نہ رہے تو اصل پہننا تو انہیں نکالتی رہتی فیشن کے نام. برقع گیا، پھر اس کے بعد چوڑیدار گیا، پھر اس کے بعد اوڑھنی گئی، پھر اس کے بعد لیگنس آئے، پھر لیگنس میں بھی شارٹ آئے، پھر بلا بدتر کیا آئے وہ اللہ ہی معلوم ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہے. یہ ایک فیشن بن گیا. بے حیائی اتنا ہوگی. اور ہاں مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت. آپ دیکھو کہاں پوچھے کون پیدا ہوا؟ بیٹی مولوی صاحب. کسی ایک کو 4-5 نیوز سنے تو ایک نیوز ملتی، کیا بھائی بیٹا مولوی صاحب، بیٹا ملا کو مٹھائی دیتے ہونے، بیٹا کا تو کھل جاتا ہے اسے، بیٹی کا تو بالکل صورت اتر جاتی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بالکل وہی حالت جو مشرکین مکہ کی ابھی بھی ویسی ہی ہے ہمارے مسلمانوں کی حالت. بیٹی کو ذلیل سمجھتے ہیں، بیٹے کو تو بہت بڑا کیا ہے گویا کہ سرمایہ مل گیا. حالانکہ بڑھاپے میں بیٹیاں کام آئی ہیں، بہت سوں کی بیٹے نہیں کام آئے ہیں. بدبختوں نے کیا ہے اپنے ہی والدین کو اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر باہر نکالا ہے. کئی بیٹیوں نے اپنے شوہروں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے انہوں نے خدمتیں کی ہیں. تاریخ اور سیرتیں تو یہی بتاتی ہیں. بہرکیف یہ تمام چیزیں جو ہیں نا جی، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں ایسی ہیں کہ جب آئیں گی نا ختم نہیں، بڑھتی جائیں گی. آپ دیکھیے یہ فحاشی اور ریائی ابھی بڑھے گی، اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے. اور بعض ایریاز میں بڑھ چکے ہیں. وہی حالت جو حالت حدیث میں آئی شاہراہوں پہ عام زنا، یہ یورپین کنٹریز میں بالکل عام بات ہو گئی ہے. بلکہ یہاں تک ہو گیا، ابھی پرسوں میں نے سنا تھا کہ بچہ پیدا ہونے پر وہاں سیس لکھنا بھی جرم ہے. اتنی بے حیائی. بچہ پیدا ہوتے وقت لڑکی ہوئی یا لڑکا وہ نہیں لکھیں گے. بچہ بڑا ہو کے خود طے کرے گا کہ مجھے کیا بننا ہے. میں لڑکی ہے تو میں لڑکی کہلاؤں، میں لڑکا ہوں تو میں آپریشن کر کے لڑکا ہو جاؤں، میرا اپنا اختیار. ہاں جینڈر ہی کو پامال کر دیا بدبختوں نے. اور ہر کوئی اختیار رکھتا ہے، جب چاہے لڑکی بن جائے، جب چاہے لڑکا بن جائے. اس حد تک گری ہوئی حرکتیں کہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. شیطان بھی دیکھے گا کہ آخر ان لوگوں کو کہاں سے یہ برائی سوجی. لیکن یہ حالت آج ویسٹرن کلچر کی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ایشیا کے ممالک جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کیا ہے گھرداری اور خاندانی طور پر نظام کو برقرار رکھا ہے. لیکن ہم جو کچھ بھی مغربی تہذیب کے اندھی پیروی کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں بھی کہاں لے جا کے چھوڑیں گے. اللہ ہی محفوظ کرنے والا. تو یہ پورے نشانیاں بھی ایسے ہیں قیامت ہی کے ہیں، اور یہ آگے بڑھتی رہیں گی. ان میں وقوع ہو چکا ہے اور بعض کا ابھی نہیں ہوا ہے. لیکن جو اینڈ آف ٹائم کی آخری نشانیاں میں نے بیان کیا کہ 10 ہیں، ان کی خاص خاصیت یہ ہے کہ ان میں سے ایک آ گئی تو پھر ایک کے بعد دیگریں آتی چلی جائیں گی. یہ چھوٹی نشانیوں میں وہ ترتیب نہیں ہے کہ ایک آ گئی تو پھر دوسرے آتی چلی جائیں گی. تو اس واسطے علماء کا مبحث یہ ہے سب سے اہم ترین، یہ بڑی نشانیوں میں کون سی وہ نشانی ہے جس سے شروعات ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تو کیا، فذکر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربیہ وخروج یأجوج ومأجوج، یہ تو بول دیا. لیکن کس ترتیب سے کس ترتیب میں، یہ دراصل کہیں بھی ہمیں بالترتیب نہیں ملتا ہے. ہاں بعض نشانیاں ملتی ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نشانی کے ہوتے ہوئے دوسری نشانی کنیکٹ ہوگی. تو اس حیثیت سے جہاں تک احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جس میں اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئی ہے، دوسرے احادیث میں ذکر ہوا ہے، وہ یہ کہ اس کو شروعات کرنے والی
اصل نشانی جو بڑی نشانیوں کو شروع کرتی ہے وہ ظہور مہدی ہے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ آگے چل کے بتاؤں۔ ظہور مہدی ہے، مہدی علیہ السلام، مہدی رحمہ اللہ جو بھی کہہ لیں، ان کا آنا ہے۔ کیوں؟ ان کے زمانے میں حدیث ہمیں پرفیکٹ سند کے ساتھ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دجال آئے گا، دجال کو ختم کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ ہی کے زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے۔ تو یہ تین نشانیاں مل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نزول میں جب دو نشانیاں پوری ہوں گی تو حضرت عیسیٰ یقیناً حضرت مہدی کے پیریڈ میں آئیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے کوئی آئیں گے تو وہ مہدی ہوں گے۔ اب شروعات کہاں سے ہوگی؟ حضرت مہدی سے ہوگی۔ اب حضرت مہدی کہاں ہیں؟ اللہ اعلم۔ آئیں گے کب؟ قریب ہے زمانہ، اللہ اعلم، غیب کا معاملہ ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں بعض نشانیاں دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مہدی آئیں گے۔ سب سے پہلی بات اس معاملے میں سمجھنے کی کیا ہے میرے بھائیوں؟ مہدی دعویٰ کرنے والے نہیں ہوں گے مہدویت کا، جیسے عام لوگ غلط سمجھے۔ مہدی آئیں گے تو بولیں گے میں مہدی ہوں، مجھ پہ آؤ بیعت کرو، ہم نکل کے کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں آئی، نہ وہ تبلیغ، نہ وہ دعویٰ، نہ وہ کیا وہ اپنے آپ کو کیا لوگوں کے سامنے ظاہر کریں۔ وہ ایک عام انسان ہوں گے، اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل سے ہوں گے، خاص طور پر باپ کی طرف سے حضرت حسن کے ہوں گے، ماں کی طرف سے حضرت حسین سے ہوں گے، یعنی دونوں طرف نجیب الطرفین، اور خاص طور پر سید ہوں گے۔ اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ ان کا نام محمد ہوگا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبداللہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد بن عبداللہ ہے، ویسے ہی حضرت مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواطی اسمہ اسمی، کہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ برابر ہوگا۔ اور وہ جب آئیں گے اس وقت پورے زمین میں ظلم اور جور اور پریشانی سے یہ حال ہوگا کہ ہر کوئی حضرت مہدی کو ڈھونڈ رہا ہوگا کہ کہاں جائیں، کیسے ہمارے مسائل سالو ہوں۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں ایک رات میں اصلاح کرے گا، یعنی وہ کوئی پہلے سے لوگوں کے درمیان مشہور یا دعویٰ کرتے پھر رہے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ انہیں ایک ہی رات میں اصلاح فرمائے گا، اور وہ نیک بنیں گے، اور وہ آئیں گے، اور لوگ ان کو ڈھونڈتے پہچانیں گے، اور ان کو پکڑیں گے، اور ان سے التجا کریں گے کہ آپ مہدی ہیں، آپ ہمارے لیے گائیڈ کیجئے، آپ مہدی بنیے، آپ دراصل ہمارے کو برابر رہنمائی بتائیے۔ اور اس کے بعد وہ بیعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہ سب سے اہم ترین کام کچھ کریں گے، تو وہ ہے دجال کو قتل کرنے کے سلسلے میں تیاریاں کریں گے۔ اب اسی سلسلے میں ایک حدیث مسلم کی آتی ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ زبردست لڑائی ہوگی عیسائیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ۔ اس لڑائی کو جب چل رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ کے نزول کے قریب کا زمانہ سمجھ لیے یوں کہ جب چل رہی ہوگی تو مدینے سے ایک بہترین لوگوں کا لشکر نکلے گا مسلمانوں کی سپورٹ کرنے کے لیے، اور وہ لشکر پہنچے گا تو عیسائی کہیں گے کہ آپ ان کے درمیان سے ہٹ جائیے، یہ ہمارا ان کا مسئلہ ہے، آپ درمیان میں مت آؤ۔ وہ مسلمان جو اس وقت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں، اپنے بھائیوں کو ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم سپورٹ کر کے رہیں گے۔ جب یہ نہیں مانیں گے تو اس وقت یہ دراصل زبردست لڑائی، اچھی طرح یاد رکھیے یہ بات بھی، اس میں بہت سو نے غلطی کھائی ہے، اسی واسطے پیشن گوئیوں کو پیشن گوئیوں کے طور پر ذکر کر دینا، خالی خلی ذہن لڑا کے ملانا نہیں۔ یاد رکھو جنہوں نے یہ کام کیا ان کے جھوٹے ہونے کا ثبوت بھی ہو گیا، اور انہوں نے غلط تعویلات کرنے کا یہ
گناہ بھی سرزد ہوا۔ خاص طور پر اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ مدینے کا سب سے بہترین لشکر آئے گا ان مسلمانوں کو مدد کرنے کے لیے جن سے پہلے سے عیسائی مسلمان لڑ رہے ہوں گے، تو عیسائی لوگ کہیں گے یہ ہمارے ان کے درمیان کا مسئلہ ہے، آپ چلے جائیے۔ تو وہ مسلمان جو مدینے سے آئے ہوئے ہوں گے سب سے بہترین لوگ، وہ کیا بولیں گے؟ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم ضرور مدد کریں گے۔ تو یاد رکھو اس سے پہلے جب اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہوا تھا اور ساتھ میں اس وقت افغانستان میں چھپے ہوئے تھے اور امریکہ مانگ رہا تھا، تو افغانستان نے نہیں دینے کا کہا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ جو بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہماری پیشن گوئیاں منہ کھولتے ہی پوری ہوتی ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہی وہ موقع ہے جب دراصل یہ دوست کو چھوڑنے کے لیے افغانستان تیار نہیں ہوا ہے، تو پھر تو کیا مہدی کا زمانہ قریب آ گیا۔ حالانکہ بعد میں اسامہ بن لادن کو مار بھی دیا گیا، پھر پاکستان بھی ہٹ گیا، افغانستان بھی حکومت گئی، پھر اس کے بعد نئی حکومت آ گئی، حامد کرزئی آیا، پھر بڑا انقلاب ہوا، صدام بھی مر گیا، نہ مہدی آئے نہ عیسیٰ آئے۔ اس واسطے اٹھا کے اپنے ذہن سے تعویلات کرنا شروع نہیں کر دینا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا بڑا بول بالا تھا، کیا پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کیا درک ہے انہیں احادیث پر، کیا سوچتے ہیں۔ ایک پیشن گوئی بھی آج تک پوری نہیں ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی تقریباً 2009 یا 7 تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، جانے کے بعد بھی تقریباً آج 13 سال 12 سال ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن ابھی بھی آپ نیٹ پہ جائیے، انہوں نے 25 سال پہلے پیشن گوئی کر دی، 30 سال پہلے۔ ارے بیوقوفو، کون سی پیشن گوئی پوری ہوئی؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم پیشن گوئیاں کریں؟ کیا ہم عالم غیب جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں؟ ہم کو روایتیں پیش کرنے کا حق ہے بس کہ ایسا ہوگا۔ آج کل ایک نام بہت نیٹ میں، اوریا خان، اوریا، وہ تو بندہ آئے دن ایسے ایسے کرتا ہے گویا کہ اسے ڈائریکٹ وہی نازل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے نیٹ میں اوریا خاندان، ہاں اوریا مقبول، وہ کہتا ہے کہ ابھی آ گئے، ان کو معلوم بھی ہو گیا، ابھی ہو جائے گا یوں فلسطین میں ایسے ہو رہا ہے، یہاں مہدی آئیں گے، وہاں دجال آئیں گے، نئے اور ویورز کیا ہے بلینز میں۔ تو جو انسان گمراہ کرتا ہے، جو انسان بکواس کرتا ہے، جو اپنے خیالات ظاہر کرتا ہے، آج کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، اور لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو سنو جی، ان کے خیالات، ان کی فکریں ہمیں نہیں چاہیے، ہم کو مفکر اسلام نہیں چاہیے، ہمیں محدث اسلام چاہیے، ہمیں قرآن حدیث کو پیش کرنے اور ان سے نتیجے نکال کے اپنے فکر جمع کر کے مولانا مودودی ہوں اور مولانا کیا ہیں اسی طرح دوسرے لوگ ہیں، اور بعد میں آگے چل کر یہ جو مرزا ڈاکو نیٹ کا بیٹھا ہوا ہے وہ ہوں، یہ ان کے خیالات نہیں چاہیے، ہمیں تمہارے خیالات نہیں، ہمیں قرآن اور حدیث چاہیے، خالی وہ پیش کرو۔ تمہیں کون اختیار دیا کہ نشانیوں کو تم کیا کرو، تطبیق دو؟ حدیث میں بات جو آئی ہے وہ کون سا فرقہ ہوگا، وہ کون سی جماعت ہوگی جو عیسائیوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہوگی، جس میں لوگ مدینے سے بہترین لوگ نہیں۔ آج دیکھیے مدینے میں خاص طور پر آپ نیٹ میں ڈھونڈ لیجئے، مدینے کے قریب دجال کا محل تعمیر ہو چکا ہے، لوگوں ہوشیار، سلمان، محمد بن سلمان سب کیا ہیں، سازشی ہیں، یہ عرب کیا کر رہا ہے، یہ اسرائیل کا پٹو بن گیا، فلاں۔ کون جی بولے؟ اگر یہ ہوتا تو پھر مدینے سے ہی نا جی سب سے بہترین لوگ جائیں گے وہاں قتال کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہے مدینے سے ہی نکلیں گے وہ جو جا کے پہنچیں گے وہاں پر۔ مدینے ہی میں تو دجال داخل نہیں ہوگا نا جی، ہاں؟ نیو سٹی جو بن رہی ہے، نیو یا نیوم نہ ہو، یا نیو ہے، نیوم، ہاں ہمارے سمیر صاحب برابر بولیں گے، نیوم ہے یا نیو ہے، نیوم کو لے جا کے سیٹ کرتے ہیں کہ دجال کا محل تعمیر کرنے کی سٹی۔ یہ چہرے بیوقوف، تجھے کچھ معلوم اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک دبئی جیسا معاملہ ہے کہ بنانا چاہتا ہے۔ اب دبئی برج خلیفہ بناتے وقت بھی چیخنے پکارنے لگے کہ دیکھو اتنی بڑی بلڈنگ، قیامت کے نشان، وہ بن کے بھی تقریباً 12 سال ہو گئے، کیا بھی ہوا بھی نہیں، کوئی آیا نہ گیا۔ تو یہ جو کر رہے ہیں نا، یاد رکھو کہ ہمیں اس کا کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں ہم بتائیں گے اینڈ آف ٹائم میں یہ ہوگا، یہ جو ہو رہا ہے وہی ہے،
یہ بولنے کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے ہم کو۔ اس میں مت پھنسیے آپ لوگ، ایسے بیان کرنے والوں کو نہ سمجھیے بہت بڑے علامۃ الدہر، کیا سمجھ ہے ان کی، کیا ریسرچ ہے۔ کائی کی ریسرچ جی؟ نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم، تمہاری عقل کی ریسرچ ہونی چاہیے ہم کو ضرورت ہے تمہاری ریسرچ کی۔ قرآن اور حدیث ہے بھائی اصل علم، تمہارا ریسرچ، تمہاری ٹامک ٹوئیاں اور تمہارے اندازے ہم کو نہیں چاہیے۔ ہم کو صرف وہ چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ مدینے سے نکلیں گے اور وہاں پہنچیں گے اور لوگوں کو چھڑانے کی کوشش کریں گے، تو عیسائی کہیں گے آپ ہٹ جائیں گے، تو وہ لوگ بولیں گے کہ نہیں جی ہم نہیں ہٹیں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کے کیسے اکیلے چلے جائیں گے جی؟ تب تو وہ اور ان کے درمیان بھی بڑی زبردست لڑائی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نتیجے میں کیا ہوگا، 3 قسم کے وہ لشکر بٹ جائیں گے جو مدینے سے نکلے گا لشکر۔ ایک حصہ تو وہ ہوگا جو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، کیونکہ قتال کا بہت بڑا مرحلہ ہوگا نا، جنگ سے ڈر جائیں گے، موت سے ڈر جائیں گے، تو ایک حصہ وہ ہے جو میدان جنگ سے بھاگے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بدترین لوگ اس وقت کے کوئی نہیں ہوں گے جو میدان چھوڑ کے بھاگے گا۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اس وقت کے اعتبار سے سب سے معزز ترین شہید وہی ہوں گے جو اس مقابلے میں شہید ہوں گے۔ اور ایک حصہ وہ ہوگا جو فاتح بن کے واپس لوٹے گا، اس وقت ان سے بہترین لوگ دنیا میں کوئی اور نہیں ہوں گے۔ اب جو فاتح بن کے واپس لوٹیں گے وہ واپس آ رہے ہوں گے، ایک جگہ درخت ہوں گے اور یہ سستانے کے لیے ان درختوں پہ اپنی تلواروں کو لٹکائیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی ہوں گے کہ وہاں سے شیطان پکارے گا کہ دجال تمہارے گھروں میں پیچھے آ چکا ہے، مسلمانوں تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی یہ آواز سنیں گے وہ مسلمان تیار ہو کے فوری طور پر اپنے گھروں کو شام کی طرف، دمشق کی طرف لوٹیں گے، گویا کہ معلوم ہو یہ وہی کہیں ہوں گے جہاں سے واپس پلٹ کے وہ دراصل اپنے گھروں کو آئیں گے شام کی طرف۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہ شیطان جو اعلان کر رہا ہوگا وہ جھوٹا ہوگا، دجال اس وقت نہیں آیا ہوگا ابھی، لیکن وہ جھوٹا اعلان کرے گا جس کی وجہ سے یہ نکل کے سیدھے اپنے گھروں کو پہنچیں گے۔ لیکن جب یہ اپنے گھروں کو پہنچیں گے تب واقعتاً صحیح میں دجال آ جائے گا۔ اب یہ دجال آ جائے گا تو اس وقت کے جو امام ہوں گے، جو صحیح مسلم کے اندر امام آیا ہے اور دوسرے احادیث میں اس کا اشارہ ہے امام مہدی آیا ہے، تو وہ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم کو تیاری کر کے جنگ لڑنی چاہیے اور اس کو کسی طرح روکنا چاہیے دجال کو۔ تو اس کے لیے پوری تیاری ہو جائے گی اور صبح فجر کے بعد تیاری کر کے نکلنے کا موقع ہوگا اور پورے اس وقت کے مسلمان وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ دمشق کا ایک مشرقی کنارے پر ایک مشرقی مسجد یوں سمجھیے کہ اس کے مینارے پر کیا ہے، حضرت عیسیٰ نزول کر رہے ہوں گے اور وہ فجر کا وقت اقامت کہی جا چکی ہوگی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے قریب ہو رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اسی مسجد کے سفید مینارے پر وہاں 2 فرشتوں کے درمیان اتریں گے اور ان کے بالوں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا جو موتی کی طرح چمک رہا ہوگا، اور وہ اندر جیسے ہی داخل ہوں گے سب پہچان لیں گے، یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، یہ کلمت اللہ، اے اللہ کے کلمے، اے عیسیٰ آئیے آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ نہ نہ نہ، میں پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ تمہارے اللہ کے رسول کی امت محمدیہ کی شان ہے کہ میں تمہارے پیچھے پڑھوں گا، تمہارے عمرا، تمہارے امیر ہی تمہارے ایک دوسرے کے تابع بنیں گے۔ اس واسطے حضرت مہدی کو آگے بڑھائیں گے، حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، نماز فجر کے بعد پھر وہیں سے دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت مہدی نکلیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں پورا واقعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ معاملہ ہوگا اس وقت مہدی آ چکے ہوں گے اور حضرت مہدی کے ہی زمانے میں دجال آئے گا۔ دجال کے آنے کا سن کر تیاری کریں گے،
تیاری کرنے کے مرحلے میں آخری مرحلہ نکلنے کا ہوگا تو نماز فجر میں نزول عیسیٰ ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں، تو حضرت مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ ایک نماز فجر ضرور پڑھیں گے، ایک ہی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، یہاں تک کہ ایسی لڑائی ہوگی جو اس سے پہلے کہیں نہیں ہوگی۔ اصفہان کے شہر سے یہودی 70,000 کی شکل میں دجال کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے اصفہان، ایک روایت میں ہے خراسان، لیکن اصفہان اگر آپ دیکھا جائے تو اس لفظ کے اعتبار سے آج کے دور میں ایران کا شہر جو کیپٹل تہران ہے، تہران سے 340 کلومیٹر پہ اصفہان ہے، تو ایران کے اندر سب سے زیادہ یہودی ہوں گے اور ہیں۔ آج کی آپ دراصل آپ مردم شماری کریں ایران کی تو کہتے ہیں کہ 77,000 اسرائیلی ہیں ایران میں، 70 پر 7,000 اسرائیلی ابھی بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کے بعد کہیں بڑی تعداد ہے تو ایران میں ہے۔ ہاں، انہیں بولتا ہے ہم فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں، ایران اندر ہی پورے ایران ہے کیا ہے، اسرائیل کو پناہ دے کے رکھے، کیا کی سپورٹ، پھر کونٹی ڈولہ بازیاں اور یہ خیالات، یہ نیوز سن کے ہم کہتے دیکھو عرب کچھ بھی نہیں کرتا ہے، فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، وہاں دیکھو ڈانس چل رہا ہے، وہاں دیکھو یہ چل رہا ہے، دوسرے ملکوں میں نہیں چل رہا ہے کیا؟ جا کو دیکھو، سب کی دیکھتے ہیں سسٹم۔ جس ترکی کو تم اٹھا کے سر پہ بٹھاتے وہاں پر ہومو سیکشولیٹی بھی جائز ہے، معلوم ہے تم نا؟ جاؤ پڑھو حکومت کے اصول قانون پڑھو وہاں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر حکم لگائیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کا آپ نظریتاً قائل ہو رہے ہیں، کیا یہ نظریہ امت کے علماء اور بڑے آپ کو پیش کیے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے لیے بچو، اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے نظریے قائم کر کے گمراہ مت ہو۔ انٹرنیشنل سیاست کچھ اور ہی چل رہی ہے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اس واسطے اپنی زبانوں کو بند رکھو، قیاس آرائیاں مت کرو، جتنی چیز آپ کو معلوم ہے اتنی چیز بولو، جو نہیں معلوم ہے کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ جتنا بڑا ہوا بنایا گیا ہے فلسطین کو آج کل لے کر، اور اس میں ہیرو جو ایران بنا ہے، حقیقتاً دیکھا جائے تو اسرائیل کو پرانے زمانے سے سپورٹ کر رہا ہے تو ایران ہی کر رہا ہے، اور حدیث کے مطابق بھی اصفہان سے ہی سپورٹ ہوگی دجال کو۔ 70,000 یہودی وہاں سے، حدیث کے الفاظ میں مسلم کے الفاظ ہیں، کالے چادر لے کے، کالا کپڑا کون پہنتا معلوم ہے؟ ہاں، شینو یا عینو ہا، انہیں کا شیوا ہے کالا کپڑا، کالے جھنڈے کالے کپڑوں کے ساتھ 70,000 یہودی اصفہان سے دجال کی سپورٹ کے لیے آئیں گے۔ اصفہان آج کہاں ہے؟ آج کے ایران، تہران جو اس کا کیپٹل ہے، اس سے 340 کلومیٹر پہ واقع ہے۔ آپ کو نہیں ہے تو آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، وہیں سے پورا مواد نکلے گا سپورٹ کے لیے یہودیوں کے، اور یہودی دجال کو سپورٹ کرے گے۔ اور آج میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اصل میں یہ اصل دجال ہی کے آمد کا وہ انتظار میں ہو رہا ہے، ان کے پاس بھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے کہ مسیح الدجال، خاص طور پر الکذاب اور مسیح عیسائی، دونوں مسیح، ایک مسیح کاذب ایک مسیح صادق، ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی جنگ ہونے والی ہے، جس میں سوائے مسلمانوں کے کوئی نہیں بچے گا، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو، جہاں بھی چھپے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ وہ پتھر ہو، وہ دروازہ ہو، وہ ستون ہو، وہ درخت ہو، پکار کے کہے گا کہ یا عبداللہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرے پیچھے دشمن ہے، میرے پیچھے مار مار مار۔ یہودی قتل، عیسائی قتل، ہر فرقہ قتل، سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سوائے ایک درخت چھپائے گا یہودیوں کو، وَإِلَّا الْغَرْقَدْ، غرقت کا درخت، یہ غرقت کا درخت یہودیوں کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ اور آج یہودی اسرائیل کے اندر غرقت کو لالا کے پیر رہے ہیں، اور اس کی کاشت کر رہے ہیں، اور اس کو کیا کر رہے ہیں، بو رہے ہیں، اور اس کو درخت کو بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو بھی حدیث پر یقین ہے، یقین نہیں تو ہم مسلمانوں کو نہیں۔ یہودیوں کا درخت غرقت ہے، جس کے پیچھے یہودی چھپے گا تو غرقت نہیں بولے گا، لیکن غرقت چھپانے کے باوجود بھی یہودی باقی نہیں رہیں گے۔
سب کو سب مٹا دیا جائے گا، سوائے اسلام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ آخری جنگ ہوگی جس میں حضرت عیسیٰ باقاعدہ دجال کو قتل کر کے اپنی تلوار پر اس کے خون کو نکال کے بتلائیں گے کہ دیکھو جو رب کا دعویٰ کرتا تھا یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ دجال تھا، یہ کذاب تھا، یہ جھوٹا تھا، اس کو میں نے قتل کیا، اس کا خون دیکھو تلوار پہ لگا ہوا ہے۔ وہاں سے مسئلہ ختم ہوگا۔ اب اس کے بعد احادیث میں کہیں مہدی کا ذکر نہیں آتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اسی جنگ میں شہید ہو جائیں گے یا اس کے بعد ان کا کردار ختم، لیکن اب جو کردار ہوگا وہ پورا حضرت عیسیٰ کا ہوگا۔ یہاں سے جو رہیں گے حضرت عیسیٰ پورے 7 یا 8 سال رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 40 سال رہیں گے۔ تو جب رفع سماوی ہوا تھا اس وقت علماء مفسرین متفق ہیں کہ 33 سال حضرت عیسیٰ کی عمر تھی، یعنی 30 پر 3 سال۔ تو اب 40 سال میں پھر وہاں وفات ہوگی تو 7 سال دنیا میں رہیں گی، 7 سال اس دنیا میں رہیں گی، کیونکہ آسمان پہ جانے کے بعد تو ٹائم ٹریول نہیں کیا، وہ اوپر جو ہیں 33 سال کے 33 سال ہی ہیں۔ اب زمانہ گزرے اترنے تک 33 ہی رہیں گے، پھر جب اتریں گے زمین پہ تو زمانہ گزرے گا، تو یہاں کے جو 7 سال ہوں گے وہ 7 سال رہیں گے یہاں پر، پھر اس کے بعد وہ بھی وفات پا جائیں گے اور ان کی زندگی میں ایک اور نشانی پوری ہو جائے گی، وہ نشانی ہوگی یاجوج ماجوج کی، انہی کے دور میں ہوگا۔ تو یاجوج ماجوج، دجال، حضرت عیسیٰ، مہدی، یہ چاروں ایک وقت میں ہونے والے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کا جو ذکر ہے دجال کے علاوہ کا، دخان، الدابہ وطلوع الشمس من مغربها، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب ہوگا۔ ہاں، پوری دنیا میں دھواں بھر جائے گا، دخان، پوری دنیا دھواں، صرف دھواں ہی دھواں، ایسا دھواں ہوگا جہاں جہاں پہنچے گا لوگ اس سے پریشان ہو کے مرنے لگیں گے، لیکن مومن کو اس سے جتنی تکلیف ہوگی وہ ہوگی ایک نزلے کے طور، جیسے سردی ہو جاتی ہے، زکام ہو جاتا ہے، تو جیسے آپ کو کیا ہے ناک میں اور اسی طرح آنکھوں میں پریشانی ہوتی ہے، بس اتنی ہوگی، لیکن اس دھوئیں کا سب سے بڑا اثر کافروں پہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا یہ کوئی اور زمانہ ہے، کیونکہ اس وقت کافر ہی چلے جائیں گے نا، پورے مر جائیں گے، مسلمان ہی رہیں گے۔ یاجوج ماجوج جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پھر کوئی منظر ہے جس میں پھر دونوں رہیں گے، جس میں مسلمان اس دھوئیں سے محفوظ رہیں گے، کافر مرتے چلے جائیں گے، یہ ایک نشانی پوری ہونی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا والدابہ، جانور کا نکلنا، یہ جانور کے نکلنے کے سلسلے میں احادیث بھی موجود ہیں، قرآن میں بھی آیت موجود ہے۔ ہاں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہمارا قول ثابت ہو جائے گا، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اہم ترین بات یہ ہوگی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، دابہ کہتے ہیں جانور کو، اخرجنا، یعنی وہ کیا نہیں ہوگا، وہ جیسے جانور سے جانور ہوتا ہے، اونٹنی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں نکلے گا، زمین پھٹے گی وہ جانور نکلے گا۔ اخرجنا لہم دابہ، وہ بالکل ہی زمین پھٹ کے نکلے گا وہ جانور، تکلمہم، وہ تم سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اور حدیث میں اس کی تشریح میں بات آئی ہے کہ وہ ایک ایک کو پکڑ کر ان کے پیشانیوں پر مہر لگائے گا، کافر کو کافر لکھے گا، مسلمان کو مسلمان لکھے گا، جس سے دونوں چھٹ جائے۔ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس وقت اس کو دیکھ کر ایمان لانا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے موت کے وقت ایمان لایا فرشتوں کو دیکھ کر تو ایمان فائدہ نہیں دیتا، ویسا دابہ کو دیکھ کر وہی ایمان لائے گا تو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ یہ نشانی کب پوری ہوگی یہ بھی اللہ عالم، حضرت عیسیٰ کے بعد پوری ہوگی یا حضرت عیسیٰ سے پہلے پوری ہوگی، لیکن ہے بڑی نشانی۔ اچھا، دابہ،
اب اس کے بعد کیا ہے؟ طلوع الشمس من مغربها. اب جو سورج ہم دیکھتے ہیں مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. اچانک ہوگا کیا؟ سسٹم بدل جائے. ہاں، مغرب سے نکلے گا. یا اللہ، آپ سب کو نظام شمسی اور نظام کائنات اور سیاروں کا سسٹم سمجھ ہے تو یاد رکھو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا پوری کی پوری ایک زلزلے میں آ کے رہ جائے گی، کیونکہ سسٹم ہے یہ پورا جو کہ مشرق سے وہ نکلتا ہے، جاتے 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 مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے دن شروع ہوا، وہاں رات گئی، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ نہ کیا ہے وہاں غائب ہوا یہاں طلوع ہوا، نہیں، بلکہ یہ پورا سسٹم ہے کہ زمین کے گرد ایسے گھومتا ہے وہ، اور یہ کہ ایک طرف کا حصہ جب اس کی روشنی سے چمکتا ہے تو دن ہوتا ہے، وہی وہ ڈھلتا 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 وہ غائب ہو جاتا ہے، لیکن وہ دراصل کہیں اور جاتا نہیں. وہ سسٹم ہم کو لگتا ہے کہ یہ ڈوب گیا، لیکن یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، امریکہ میں دن ہے تو یہاں رات ہے. یہ پورا ایک نظام ہے زبردست جو اللہ نے قائم کر کے رکھا ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ اس نظام میں یہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی کہ جہاں غروب ہونا تھا وہیں سے وہ طلوع ہوا، تو پورا نظام کیا بن کے رہے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہوگا تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لانے والا ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کو نفع دینے والا نہیں ہوگا، وہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. یہ نشانی بھی وہی نشانی ہے جس کو دیکھ کر ایمان اسلام قبول کرنے پر ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ہو گیا، دجال ہو گیا، ہاں دابہ ہو گیا، دخان ہو گیا، اور اس کے بعد ثلاثہ خسوف، 3 بڑے بڑے زمین کے دھس جانا یعنی زلزلے. ایک کہاں ہوگا؟ مشرق میں یعنی ایشیا میں، ایک مغرب میں ویسٹرن کلچر ویسٹرن ممالک میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں عرب کے اندر. اب یہ جو ہیں یہ بھی ہم کو پتہ نہیں، لیکن ہوں گے. ہمارے زمانے میں خاص طور پر گجرات میں زلزلہ آیا تھا 2002 یا 2004، جہاں تک مجھے سونامی جب ہوا تھا ہمارے ہاں، بہت سے لوگوں نے پیشن گوئیاں کر دی کہ مشرق کا جو زلزلہ ہے وہ یہی ہے. اور آگے 1-2 سال بعد پاکستان میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا کہ ایک زمین کا بہت بڑا حصہ ہی دھس گیا. بعضوں نے لگا دیا کہ وہ ہے، نہ وہ نکلا نہ یہ نکلا، کیونکہ اگر وہ ہوتا نا جی پھر اس کے بعد بڑی نشانیاں لگ جاتی. تو گویا اب تک وہ نہیں ہوئے کہیں بھی. جتنے زلزلے بھی ہوئے ہیں وہ زلزلے نہیں ہیں جو اللہ کے رسول نے اس میں بتایا ہے. وہ بڑا حصہ ہوگا جو دھس جائے، وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں تینوں جگہ، نہ وہاں ہوئے ویسٹرن میں، نہ یہاں ہوئے ایشیا میں، نہ ابھی عرب میں، لیکن ہونا باقی ہے. یہ ہوں گے بڑے بڑے زلزلے ہوں گے جس میں آبادیاں ایسی کی ایسی دھس جائیں. یہ 3 زلزلے تو ابھی آنے باقی ہیں. کس مرحلے میں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گے، پہلے آئیں گے؟ اللہ اعلم، ہم کو پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. اور آخری میں فرمایا کہ نار، ایک آگ نکلے. وہ آگ کیا کرے گی؟ تمہارے محشر کی طرف جمع کرے گی. اور یہ محشر کہاں ہوگا؟ یہ ہوگا شام. یاد رکھو 2 محشر ہیں. ایک محشر ہے قیامت قائم ہونے کے بعد کا. وہ محشر کہاں قائم ہوگا؟ وہ محشر قائم ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے قبر سے اٹھانے کے بعد یہ زمین کو تبدیل کر کے ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ پوری چٹیل میدان ہو. یہ تو گول ہے نا جی، وہ بالکل چٹیل ہوگی میدان کی طرح. آخری انسان، پہلا انسان سب ایک دوسرے کو دیکھ سکے گے. ورنہ آج کا مرحلہ جو ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا، اگر امریکہ والا ہم کو دیکھے گا تو ہم ایسے یوں لٹکے ہوئے ہیں. ہم ایسے کہاں چلتے ہیں زمین پہ؟ ایسے نہیں چلتے ہیں. ہم ایسے چلتے ہیں زمین پہ، لٹکے ہوئے چلتے ہیں. اور گریوٹی سسٹم رہنے کی وجہ سے ہم کو کھینچ کے پکڑی ہوئی ہے زمین، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے چل رہے ہیں. ہم ایسے نہیں چل رہے ہیں، ہم ایسے الٹے چل رہے ہیں زمین پر.
تو یہ سسٹم جو ہے نا، یہ سسٹم بتا رہا ہے کہ زمین ایسی ہے، لیکن وہ زمین جو ہوگی نا جی، وہ پوری کی پوری چپٹی ہوگی. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، کوٹ 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 کے اسے برابر کر دیا جائے گا. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں. ہاں، جو زمین ایسی بال جیسی ہے اسے کوٹ کے اسے یوں روٹی کی طرح بناتا ہے، وہ محشر. اور ایک محشر دنیا کا ہے، قیامت قائم ہونے سے پہلے لوگ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، وہ محشر ہوگا شام. وہ آگ جو کام کرے گی وہ یہی کرے گی، دنیا کے تمام لوگوں کو ڈھکیلے گی، جلائے گی نہیں بلکہ ڈھکیلے گی. بھاگو. اب آگ کی وجہ سے لوگ جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ رات گزارے گی، یہ لوگ رات گزاریں گے، تو یعنی یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہ بھی وہیں رات گزارے گی. قیل اللہ، یہ لوگ دوپہر کا سونے کو کہتے ہیں قیل اللہ، دوپہر میں سوئیں گے تو یہ بھی سوئے گی. لوگ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہی رہے گی، حتیٰ کہ لوگ پریشان ہو کے سواریوں پہ سوار ہو کے نکلنا شروع کر دیں گے. کوئی اونٹ پہ 2 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 3 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 4 سوار ہوں گے، کوئی اونٹ پہ 5 سوار ہوں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ایک اونٹ پہ 10 سوار ہو کے نکلے. لیکن وہ چھوڑے گی نہیں آگ، ان کو لے جا کے وہاں پر برابر کیا ہے جمع کرے. اب اس موقع کے بعد یوں سمجھیے کہ اینڈ آف ٹائم ہے، اور اینڈ آف ٹائم بھی ایسے ہی ہوگا جیسے سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم بھول کے اپنے دنیا میں لگتے ہیں، ویسے ہی اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پھر ان کے اپنی زندگیوں میں مست ہوں گے. قیامت اچانک آ جائے. اسی لیے ایک جگہ فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے گی. فقد جاء اشراطها، نہیں، اچانک نہیں آئے گی جب تک کہ اس کی نشانیاں پوری نہیں ہوں گی. لیکن دوسری طرف فرمایا کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کہ ایسا پکڑے گی قیامت اچانک آ کے ان کو شعور بھی نہیں ہوگا. یہ دونوں آیتیں ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، حالانکہ نہیں. ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی اچانک نہیں، بلکہ نشانیاں پوری ہونے کے بعد آئے گی. ایک جگہ کہتا ہے کہ قیامت اچانک پکڑ لے گی ان کو. تو ایک جگہ کہتا ہے قیامت اچانک نہیں آئے گی، ایک جگہ کہتا ہے قیامت اچانک آ جائے گی. مطلب کیا ہے؟ قیامت انہی نشانیوں کے ساتھ آئے گی، لیکن یہ تمام نشانیاں پورا ہونے کے بعد پھر ایک عرصہ ایسا ہوگا جس میں یہ بدبخت لوگ، جیسے ہم ہر نشانی دیکھ کے بھول جاتے ہیں، ویسے ہی اس وقت کے رہنے والے پھر بھول کے اپنی زندگی میں مست چل رہے ہوں گے، اپنی زندگی مست گزار رہے ہوں گے. جمعہ کا دن ہوگا، عین کیا ہے زوال کا وقت ہوگا. یوں سمجھیے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں مست ہوں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی کپڑا خرید رہا ہوگا کہ اسے کپڑے کے لیے ماپ میجرمنٹ ہونا تھا تو میجرمنٹ ہو چکا ہوگا، ابھی پیسہ دے کے خریدنا ہی لگے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. کوئی پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہوگا، ابھی وہ لے کے پینے والا ہی ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور اس سور کو پھونکنے والا سب سے پہلا جو دنیا میں سنے گا ایک آدمی ہوگا جو دراصل اپنے گھر کی مرمت کر رہا ہوگا، پلاسٹرنگ کر رہا ہوگا. وہ سب سے پہلے سور کی آواز سنے گا، وہاں سے گر پڑے گا تو قیامت آ جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر وہ عرصہ آئے گا جس میں یہ انسان بالکل بھول جائیں گے. اس حد تک بھولیں گے کہ ان کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ بھی یاد نہیں ہوگا. قرآن بھی اللہ اٹھا لے گا اور آگ باقی رہ جائے گی. سب کچھ دین بھول جائیں گے، کعبہ منہدم ہو جائے گا. ایسی حالت میں ان کے بڑے اپنے بچوں کو کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے مصیبت کے وقت لا الہ الا اللہ، یہ بھی ہم کو بھی ابھی بھی پڑھ لینا چاہیے. ایسا وقت جو ایک لا الہ الا اللہ بھی جاننے والا نہ ہوگا اور لوگ اپنی زندگیوں میں مست چل رہے ہوں گے،
ایسے ہی کوئی جمعہ کا دن ہوگا، خرید و فروخت ہو رہی ہوگی، لوگ گھر بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے، کوئی کیا ہے کافی چائے پینے میں، اچانک وہ سور کی آواز پہنچے گی تو پھر تو کیا ہے وہ قیامت کے مناظر شروع ہوں گے جو اشرار الخلق پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کسی ایک نیک انسان کو باقی نہیں رکھے۔ کیوں؟ وہ شدت جو ہے نا عذاب کی، وہ کوئی نہیں سہ سکتا۔ اسی لیے قیامت کا یہ جو سلسلہ شروع ہونے سے پہلے اللہ سب کو نیک انسانوں کو اٹھا لے گا، سوائے بدترین مخلوق جو ہوگی شریر قسم کی، ان پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ وہ بڑا زبردست ایسا مرحلہ ہوگا، معمولی نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ حج کے شروع میں فرماتا ہے کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما ارضعت، تم دیکھو گے کہ ہر ایک دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی ہیبت میں آ کے۔ وہ ہیبت اتنی بڑی ہیبت ہوگی، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اتنے آوازیں ہوں گی، اتنا ہیبت ناک ہوگا۔ دودھ پلانے والی ماں جو سب سے زیادہ اس کو اس وقت اس کا بچہ پیارا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے دودھ پلانے والی ہر عورت، ہر جاندار، ہر مادہ اپنے بیٹے کو دودھ پیتے بچے کو اٹھا کے پھینک دے گی۔ کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یعنی دہشت خوف سے کیا ہوتا ہے آپ بھی سنیں گے، کبھی کبھی ساس ڈرائی، کبھی کبھی کیا ہے چاقو نکال کے شوہر ڈرایا، اور بیوی حاملہ تھی، ڈر کے خوف کی وجہ سے حمل گر گیا تو ڈر جاتے ہیں، تو عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ قیامت کی خوفناکی ایسی ہوگی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی، خواہ وہ جانور ہو، خواہ وہ ہاتھی ہو، خواہ وہ اونٹ ہو، خواہ وہ گھوڑا ہو، جتنے بھی حمل والیاں دنیا میں ہیں، انسان ہوں یا جانوروں میں ہوں، ہیبت کے مارے اپنے حمل گرا دیں گے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، تم دیکھو گے لوگ نشے میں ہیں، یعنی چلنے کی سکت نہیں ہوگی، وہ بالکل لڑ کھڑا رہے ہوں گے، ہیبت کے مارے زمین پہ پاؤں ٹکنا نہیں ہو رہا ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سب لگ رہے ہوں گے نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَكِنَّ عذاب اللہ، یہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یہ ہے قیامت کا واقع ہونے کا منظر، یاد رکھیے یہ منظر بڑا خوفناک ترین منظر ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اٹھا لے، اہل ایمان کو اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اہل ایمان کو نجات دے دے گا۔ اہل کفر و شرک اور اللہ کے نافرمانوں پر قیامت قائم ہوگی، وہ قیامت جس کا ذکر ہر نبی نے کیا، ہر رسول نے، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، حضرت نوح نے کیا، لوگوں سنو میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، ایک بہت بڑے عذاب، ایک دردناک عذاب آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری کر لو۔ اسی کے لیے ہر نبی آئے اور یہی دعوت تھی انہیں کہ لوگوں دیکھو ایک دن یہ قیامت آنے والی ہے، یہ زمین فنا ہونے والی ہے، یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھرنے والا ہے، یہ سیارے، یہ شمس، یہ قمر، یہ روشنی، یہ ستارے، سب کچھ فنا ہو کر رہ جائے۔ اذا الشمس کورت، یا اللہ کیا حالت ہوگی سورہ شمس۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان جیسی صورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ قیامت کے ذکر کے جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مجھے ان صورتوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. جو واقعات اس میں اللہ ذکر کیا ہے ان واقعات کو میں سنتا اور میں پڑھتا ہوں, اس کے واقع ہونے کے ڈر کی وجہ سے مجھے بڑھاپا طاری ہو گیا ہے. ہاں, اس دن حال یہ ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے نظر آئیں گے ڈر کے مارے. ہاں, کہاں ہیں ہم, کہاں سو رہے ہیں؟ ہم فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈرتے کیوں نہیں؟ اذا الشمس کورت, سورج لپیٹ دیا جائے گا, یا رب کیا حالت ہوگی. کیا چھوٹا سا کیا ہے, ایک کرہ ہے, ایک بال ہے, آپ حیران ہو جائیں گے. اس جیسے 3.5 لاکھ 4 لاکھ دنیایں سورج میں داخل ہو جائیں گی. سورج اتنا بڑا ہے. یہ دنیا, یہ پوری دنیا, یہ پوری دنیا, کئی لاکھ دنیایں سورج میں داخل ہو جائیں گی. سورج اتنا بڑا ہے, صرف بڑا ہی نہیں ہے, اس کے اندر تپش اتنی ہے کہ وہ اپنے موقع سے تھوڑا سا, جہاں وہ موقع محل ہے جہاں وہ ہے, اس سے اگر وہ تھوڑا سا جو مئی میں, جو کیا ہے جون میں, جو کیا ہے مارچ میں نزدیک آتا ہے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اگر وہ دراصل اور نزدیک آ جائے نا, زمین خاکستر بن جائے گی, جل کے راکھ ہو جائے گی. اب اللہ کہتا ہے ہم اس کو لپیٹ دیں گے. تکویر اسی سے ہے. تکویر کہتے ہیں اصل میں عربی میں, آپ جو امامہ باندھتے ہیں نا جی, امامہ آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ جو کپڑا ہوگا نا, وہ کپڑا جیسے سر پہ آپ باندھتے ہیں نا, اسے کہتے ہیں لپیٹنے کو کہتے ہیں. لپیٹنے کو جو کہتے ہیں نا اسے کہتے ہیں تکویر. اسی سے سورہ تکویر ہے. فرمایا کہ اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, تارے بے نور ہو جائیں گے. کیوں؟ پوری روشنی تو ایک ہی جگہ سے ریفلیکٹ ہو کے جا رہی ہے. ادھر سورج گرا, ادھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا. تو فرمایا کہ ادھر الشمس کورت, جیسے ہی سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, تارے بے نور ہوگے. اور تارے معلوم ہے آپ کو, ایک ایک تارے کے اندر کروڑوں, لاکھوں نہیں, کروڑوں سورج داخل ہو جائیں گے. ایک سورج کے اندر لاکھوں زمینیں داخل ہوں گی. لیکن تارا کتنا بڑا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تارے کے اندر کروڑوں سورج داخل ہو جائیں گے, کروڑوں. ہاں, ایک تارا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, وہ تارے کیا ہوں گے؟ بے نور ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, بڑے بڑے پہاڑ اڑنے لگے گی. کیسے؟ دوسری جگہ فرمایا کیسے اڑنے لگیں گے؟ جیسے دھنکی ہوئی روئی, جیسے آپ تکیہ بناتے وقت دھنکتے ہیں نا جی تکیے کو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ فضا میں روئی کے ذرات اڑتے نظر آتے ہیں. ویسے یہ پہاڑ جو بڑے سخت نظر آتے ہیں آپ کو, اس طرح ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں اڑتے نظر آئیں گے. جس کی جگہ, جس کی تفسیر اللہ سورہ قاریہ میں کہتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. تو یہاں فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, 9 ماہ کی گھابن اونٹنیاں اپنے حمل کو گرا کے پریشان پھریں گی. ہاں, عشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جو بالکل بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں عشار. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, ڈر کے مارے سب کی کیا ہیں, حمل گر جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, پوری زمین کے وحشت, پورے زمین کے وحشی جانور, حشرات الارض, سب کو ہم جمع کر لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں قیامت میں انسانوں کو اللہ جمع کرے گا؟ نہ, خالی انسان نہیں جمع ہوں گے. کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, بچھو, سام, جانور, بڑے بڑے کیا ہیں جو کچھ بھی زمین کے اندر چلتے ہیں, پورے وحشی جانوروں کو اللہ جمع کرے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ,
समंदर दहका दिए जाएंगे। लो, पानी आग को बुझाता है, पानी कैसे जलेगा जी? अल्लाह कहता है हम समंदर को दहका देंगे। हाँ, समंदर जलेगा। अरे समंदर तो पूरा पानी है ना, पानी कैसे जलेगा? नहीं, ऊपर पानी है, नीचे लावा है बहुत बड़ा। हमारे हजरत पीछे से इशारा करते, मौलवी साहब बच, मौलवी साहब कितना काटते, अभी लोग परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? वो मुकाम पे पहुंच गया हूं, ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं। अभी तो आई है असल बात। अब नमाज का भी टाइम हो गया, अज़ान का भी टाइम होगा। हदा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, इन बयानों के मुख्तसर क्लिप्स के लिए हमारा दूसरा चैनल हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी शॉर्ट क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।